آج ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، 7 بار یہ پڑھ لو۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھ لی جائے وہ گھر جلد ارب پتی بن جاتا ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان کا پہلا روزہ افطار کرنے سے پہلے ایک بار یہ سورت لازمی پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، مانگ تجھے کیا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اگر اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اس سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ پر توکل اور اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ وہی دہشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے۔ وہی بہترین والی ہر بہترین مددگار ہے۔ لہذا جو بھی اسے اپنائی والی بنائے، اسی سے مدد طلبکار کرے، اسی پر توکل ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسوئی ہو جائے تو اللہ بھی اس کا والی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، اسے ہر دشتے و ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو پر بتایا جائے گا، یقین مانیں گے اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اپنے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی مراد ہو، بیماریاں ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر صنعت و حرف، تجارت و زیارت، ہر کام بخوبی احسن کر سکتا ہے۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب الذوالجلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطہ کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائیں گے۔ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں، ان میں کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز خدا کے وصال کا ذریعہ ہے، اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ بینہ روزہ بھی خدا تعالیٰ سے روح لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔
حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتے ہر رات دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچواں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینہ میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں ایسے انداز میں عبادت کو فرض کے طور پر متعین فرما دیا گیا ہے کہ انسان اس عبادت کے ساتھ اپنی تمام ضروریات و حوائج میں بھی مصروف رہ سکتا ہے اور عین اسی خاص طریقہ عبادت میں بھی مشغول ہو سکتا ہے۔ ایسی خاص طریقہ کار کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے، جسے اس ماہ میں فرض فرما دیا گیا ہے۔ روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر صنعت و حرفت، تجارت و زیادہ بخوبی اثر کر سکتا ہے، اور پھر بڑی بات یہ کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزہ کی عبادت روزہ دار سے بے تکلف خود بخود صادر ہوتی رہتی ہے اور اس کو عبادت میں مشغولی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ناظرین، روزے کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں فرداً 5 نمازوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فجر و عشاء کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اولاً فجر کی نماز کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اس لیے کیا گیا کہ اس وقت انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، ہوا کے خوشگوار جھونکے اسے تھپتکیاں دے کر خواب شری کی آغوش میں لے جاتے ہیں، اور شیطان ہر حربے سے اسے غفلت کی نیند پڑا رہنے کا رخصاتا رہتا ہے۔ ایک بندہ خدا میٹھی نیند اور آرام کو ترک کر کے بستر سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کی ساری محنت کارت جاتی ہے۔ دوسرا عشاء کا وقت ہے، جب انسان دن بھر کی تھکن سے چور کھانا کھاتے ہی بستر راحت پر دراز ہونا چاہتا ہے، اور شیطان ہیلوں بہانوں سے اسے عشاء کی نماز پڑھنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بندہ خدا نفسانی خواہشات اور شیطان کے حربوں کے باوجود بارگاہ عزی میں نماز کے لیے حاضر ہو کر شیطان کے سارے عزائم خاک میں ملا دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 2 اوقاف کی عبادت گزار بندوں کو جنت کی بشارت دینا اس حکمت کی بنا پر ہے کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کے لیے باقی 3 نمازوں کو ادا کرنا گرا نہیں ہوتا۔ نماز عصر کی فضیلت کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عصر چھوڑی دی اس کے عمل باطل ہو گئے۔ قرآن حکیم میں اس نماز کی محافظت کی خصوصی تلقین کی گئی ہے، نمازوں کی ہی محافظت کیا کرو، اور بالخصوص درمیانی نماز کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ ذیل حدیث مبارکہ میں فجر اور عصر کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والوں کو نارے دوزخ سے رہائی کی بشارت عطا فرمائی۔ جس نے سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور اس کے غروب ہونے سے قبل یعنی فجر اور عصر کی نماز ادا کی وہ ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح پنجگانہ نماز کی فضیلت کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گناہ کرتے رہو اور جب صبح کی نماز پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے رہتے ہو اور جب نماز ظہر پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے ہو اور جب نماز عصر پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے ہو اور جب نماز مغرب پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے رہتے ہو، جب نماز عشاء پڑھتے ہو وہ انہیں دھو ڈالتی ہے،
پھر تم سو جاتے اور بیدار ہونے تک تمہارا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ کہتے ہیں کہ جب رمضان کے دن قریب آتے ہیں تو رحمت الہی کے اشتہاق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پڑ جاتی ہے۔ رمضان کے 2 ماہ بیشتر رجب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینہ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نازل عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو یہ شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کا اندازہ اس حدیث سے ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت رد نہیں کی جاتی، تو افطاری کے وقت جو یہ سورت پڑھے گا اللہ پاک فرمائیں گے کہ مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے کہ جب کوئی بندہ پڑھتا رہے تو اللہ اس کی ایک ایک آیات کے بدلے فوراً جواب دیتے ہیں۔ اس صورت پاک کا پہلا حق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کہے اور دوسرا حصہ بندے کی دعا درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ یہ صورت مکمل کرتا ہے پھر اللہ کہتا ہے سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی اور درود پاک پڑھ لیں جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہوں۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں کیونکہ درود پاک کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے۔ یہ صورت اہلیہ ہے، اس نسبت سے یہ جہاں شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل ہونے کی دلیل ہے، وہاں اس عمل کی خاص کی فضیلت بھی حسین پیرائی میں اجاگر ہوتی ہے کہ یہ وہ مقدس عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے لازوال، لافانی اور تغیر کے اثرات سے محفوظ ہے، کیونکہ نہ خدا کی ذات کے لیے فنا ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام کی انتہا۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرما دیا ہے کہ سب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجے۔ اس لیے قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اسی طرح درود و سلام کے فضائل اور دینی دنیاوی مقاصد کے حصول میں اس کی برکات مستند روایت سے ثابت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس امتی پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ درود و سلام ایک ایسا محبوب و مقبول عمل ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، شفا حاصل ہوتی ہے اور دل و جان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ پڑھنے والے کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنفس و نفیس سلام کے جواب سے مشرف فرماتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ صلاۃ و سلام کسی صورت میں اور کسی مرحلہ پر بھی قابل رد نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوتا ہے۔ اگر نیک پڑھیں تو درجے بلند ہوتے ہیں اور اگر فاسق و فاجر پڑھے تو صرف یہ کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ اس کا پڑھا ہوا درود و سلام بھی قبول ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں اور ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ایک مرتبہ درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، یا رحمان نو یا رحیم۔ اس کو آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ لیں، یہ سورت فاتحہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ تو ناظرین، اس سورہ کو آپ افطاری کے وقت لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی صورتیں لیکن اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ دنیا کی ہر جو چیز مانگیں گے، جو کامیابی مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو جب یہ روزہ افطار کرنے لگیں تو افطار کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ سورہ لازمی پڑھیں، پورے دل سے پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے دسترخوان کو وسیع سے وسیع کر دیں گے، دنیا کی ہر نعمت سے آپ کو مالا مال کریں گے۔ یہ سورت ایک دعا ہے جو ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں اور نہ زبور میں، اور نہ ہی خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین صورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو بے شمار رزق ملتا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو، اس صورت کو روزہ افطار کے وقت لازمی پڑھیں۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے فوراً بعد اگر سورہ فتح پڑھی جائے تو انشاءاللہ تمام سال فراخی دستی حاصل ہوگی۔ حلال رمضان دیکھ کر اگر یہ کلمہ پڑھا جائے، یا ستارو یا غفارو، یا ستارو یا غفارو، یا ستارو یا غفارو، اس کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ پھر اپنے مقصد کو دل میں 7 مرتبہ دہرائے، بعد میں دعا کرو۔ یہ 7 تاریخ تک جاری رکھیں، ناغہ نہ ہونے پائے۔ اسی کے بعد ہمیشہ ہر ماہ چاند کے پہلے 7 دنوں میں اس عمل کو معمول بنا لیا جائے تو دوسرے رمضان تک چلہ پورا ہو جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک ایک سال میں غنی کر دے گا، بے حد دولت سے نوازے گا، چاروں جانب سے رزق اور روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ نمبر 2، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں دولت کی برکتیں نازل فرما دیں گے، اور اگر آپ کو پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، دولت کی ضرورت ہوگی، تو آپ کی ہر طرح کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ زیادہ اکثریت کا ایسا ذہن بن چکا ہے یا حالات نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک انہیں ہر لمحہ یہی پریشانی رہتی ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ پیسہ ہاتھوں میں آ جائے، اپنے لیے سہولیات فراہم ہو جائیں، بینک بیلنس ہو جائے، اچھے مکانات بن جائیں، جائیدادیں خریدنے یعنی کہ دنیاوی آرام کے لیے ہر طرح کے وسائل اس کے ہاتھوں میں آ جائیں۔ تو یہ شخص جس پوزیشن میں ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے بہتر ہو جائے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ اور مل جائے۔ انسان حلال اور حرام کو بھول جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ بس پیسہ آتا رہے، جیسے مرضی آتا رہے۔ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، تو اللہ اس کے لیے تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کی ہر فکر، ہر پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان فرما دیتا ہے، اور اس کو ایسے طریقوں سے، ایسی غیبی خزانوں سے رزق عطا فرماتا ہے اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی رازق کو بھول گئے۔
ہیں اور روزی دینے والے کو بھول گئے ہیں اور خود بخود رزق حاصل کرنے کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اول بتانے جا رہے ہیں، اسے دیکھ لیجئے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے بہت سارے اسم مبارک ہیں اور سب کی فضیلت بھی ہے، لیکن آج کا جو اسم مبارک ہے وہ عمل بتانے والے ہیں، وہ بہت ہی خاص ہے۔ اگر سحری کے وقت آنکھ کھلتے ہی پڑھ لیا جائے، یعنی جب سحری کے وقت روزہ رکھنے کے لیے اٹھیں تو فوراً یہ اسم مبارک اس طرح پڑھنا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور 21 مرتبہ یا باسی تو 21 مرتبہ ورد کر لیں۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھ لیں۔ 21 بار یہ اسم مبارک پڑھنے کے بعد اپنے اوپر اور جہاں آپ بیٹھیں اس کے چاروں طرف پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ یہ روزانہ عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس کے بعد وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کو مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں ہماری روزی میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں عطا کر دے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔